سکتے ستم سے برسر اور در بطول کی تعظیم جن سے ہو نہ سکی وہ مصطفیٰ کے وفادار ہو نہیں سکتے ستم سے برسر اور جو حق کے زہرا کے غاصب ہیں ہر زمانے میں وہ باغ خلد کے حقدار ہو نہیں سکتے ستم سے درود پڑھئے دو مسلسل اشعار آپ حضرات کے توجہ کا طالب بہت بیکار ہو نہیں اور حسینیوں نے بتایا یہ روز عاشورہ وہ جو بھاگ جائے علمدار ہو نہیں جو بھاگ جائے علمدار ہو نہیں سکتے ستم سے برسر اور ابو تراب کے نسبت سے اس زمین کی قسم وہ تراب ملک کے غدار ہو نہیں سکتے ستم سے برسر بیکار ہو نہیں اور نماز پڑھ کے کرے جو حسین کا ماتم وہی کبھی عقیدے کے بیمار ہو نہیں سکتے اور جو اپنے وقت کے شمر و یزید سے ڈر جائے وہ اپنے وقت کے مختار ہو نہیں سکتے ستم سے برسر اور رسن سے جس طرح باندھے گئے نبی کے حرموں وہ کوئی بھی ایسے گرفتار ہو نہیں سکتے ستم سے برسر سورہ فاتحہ النظر شہداء کربلا علیہ السلام اللہ ایک سورہ فاتحہ بانی فرشیزہ جناب نظر عباس بھائی ان کے برادران ان بچوں کے جنہوں نے ماشاءاللہ سے نظر عباس بھائی کے انتقال کے بعد اس عقیداری کو لے کر چل رہے ہیں اس مجلس اعزا کو ان بچوں کے والد صاحب کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے میرے بہت سینئر ساتھی
میرے بہت سینئر بازو حضرت محترم جناب ہدایت علی زیدی کو شامل کرتے ہوئے میرے والدین، اس بھائی کے والدین کو اور اس کی اہلیہ کو شامل کرتے ہوئے، میرے بھائی اطہر کی اہلیہ کو شامل کرتے ہوئے، بھائی اطہر کے والدین کو شامل کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ اطہر میاں، یہ بچہ 2 روپائی پڑھے گا، 2 روپائی پڑھے گا، یہ مسم نام ہے اس کا، نہیں بس 2 روپائیاں ممبر پہ پڑھیں گے، مسم علی نام ہے۔ تنہائی میں آوارہ وطن ہوتے رضا ہے، زہرا علی رنج میں مصروف بکا ہے، 2-8 سردار بھی اب ہوتے جدا ہیں، مسموم ہے مظلوم ہے پابند بلا ہے، سمجھا نہ کوئی رتبہ سلطان یگانا، دشمن ہی رہا صفت پیغمبر کا زمانہ، دشمن ہی رہا صفت پیغمبر کا زمانہ، دشمن ہی رہا صفت پیغمبر کا زمانہ، مامون نے توقیر نہ کچھ سمجھی رضا کی، آئے جو خراسان میں تو ظالم نے جفا کی، محبوب الہی کے نواسے سے دغا کی، مولا کو دیا زہر دہائی ہے خدا کی، شاخ جدائی شہ والا کو پسار سے، غم یہ تھا کہ غربت میں چلے جاتے ہیں گھر سے، غم یہ تھا کہ غربت میں چلے جاتے ہیں گھر سے، مامون نے دی صفت پیغمبر کو جو ایزا، سب رحمتوں کو احمد مرسل کے بلایا، لگتے دل حیدر کو دیا زہر دغا کا، جس سے نہ بچا حیدر کرار کا جایا، جس سے نہ بچا حیدر کرار کا جایا، احسان فراموش تھا کیسا وہ جفا جو، توقیر نہ سمجھا شہ والا کی وہ بدخو، توقیر نہ سمجھا شہ والا کی وہ بدخو، حضرت کو بہت شان سے ماموں نے بلایا، اور اسرار سے پھرا وہ انگور کھلایا، انگور میں قاتل نے دیا زہر تھا کیسا، ٹکڑے ہوا دل فاطمہ کے لفظ جگر کا، نکلے نہ تھے باہر کے قیامت ہوئی سو ٹکڑے کلے جا ہوا مرجھا گیا چہرہ، ہر بار وہ بے تابی میں تھے کروٹ لیتے، گھبرا کے کبھی اپنے وہ بستر سے تھے اٹھے، اس کرب و قلق میں شہ آوارہ وطن تھے، خاموش کبھی رہتے کبھی آہت کرتے، خاموش کبھی رہتے کبھی آہت کرتے، جس جا غریب کے غریب غربا کو جلائے، لوٹی گئی پردیس میں احمد کی کمائی، لوٹی گئی پردیس میں احمد کی کمائی، تیار تھی وہاں میت شاہنشاہ والا، نظروں میں جو سب کے ہوئی دنیا تا ہو بالا، سر پیتے تھے اہل ولاحان برا تھا، گل کھا کے چلا دہس احمد کا نواسا، گل کھا کے چلا دہس احمد کا نواسا، روتے تھے وہاں پر سمے لاش شہدے پر، مظلوموں کی فریاد سے عالم
محشر مظلوموں کی فریاد سے تھا عالم محشر اور ماتم کی صدا سنتے ہی معمول لگا رونے گھبرایا کہیں میرا مگر کھلنے نہ پائے ہمراہ جنازے کے چلا خیر سے پہلے پھر لاشِ مظلوم پہ سب لوگ بھی آئے لاشِ مظلوم پہ سب لوگ بھی آئے غربت میں اجل آئے غریب الغربا کو دفنایا بسد رنج و علم سب نے رضا کو دفنایا بسد رنج و علم سب نے رضا کو تنہائی میں آوارا ہوتا ہے میرا میسم علی نام سارے بچے ممبر پہ پڑھیں بھائی ماشاءاللہ سے سب سینئر ہو گئے پڑھنے والے سب ماشاءاللہ سینئر ہو گئے جزاک اللہ اجرکم اللہ ذاکر اول جناب برادر عزیز برادر محترم علی میری زیدی ان کے فرزندان ذوالقرنین اور ساتھ ہی سوز و سلام و مرثیہ پیش فرما رہے تھے ربی عالم اس نوکری کو اس ڈیوٹی کو اس ویڈیو کو ان آنسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے شرابی عالم نوازوں میں اپنی رحمت نازل فرمائے ذرا ایک مرتبہ جاتی ہوئی درود کی تلاوت ہدیہ فرمائیے میں بنا رہے صلوات اسے جو احباب پیچھے کی جانے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آپ جانتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تصویر کے گانے ہمیشہ ڈوری میں اچھے لگتے ہیں نا یہ دیکھنے میں گانے اچھے نہیں لگ رہے ہیں آ جاؤ تھوڑا سا آگے آگے آ جاؤ ہمارے درمیان ایک کم سن خطیب ایک کم سن قاری اور ایک مذہبی ایک علمی ایک ادبی گھرانے کی چشم و چراغ میسم علی ہمارے برادر عزیز جناب ذوالقرنین حیدر زیدی کے فرزند اور ہمارے علی مہدی بھائی کے پوتے اور ممبر پر تشریف لا چکے ہیں ذرا ایک مرتبہ آواز بلند نعرہ صلوات صلی اللہ بسم اللہ جناب میسم علی ہمارے تکبیر اللہ اکبر ہماری رسالت یا رسول اللہ ہمارے حیدری یا فرماؤں والوں بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم خالق نے کرم مجھ پہ یہ فرمایا ہے چھوٹا ہوں مگر نام بڑا پایا ہے ممبر پہ ادب سے یہ میں دیتا ہوں صدا مولا علی اصغر کا غلام آیا ہے سبحان اللہ مولا علی اصغر کا غلام آیا فرماؤں والوں بلندر صلوات لشکر شہ کا جو سالار نظر آتا ہے بہو حیدر کرار نظر آتا ہے اس لیے چومتے ہیں پرچم عباس کو اس لیے چومتے ہیں پرچم عباس کو ہم کو بندے میں علمدار بھائی بابا بھائی سبحان اللہ برمود والوں لنتر سلوات نہ پوچھ کیسے کوئی شاعر مشرقین بنا علی کا ناد نہ پوچھ کیسے کوئی شاعر مشرقین بنا علی کا ناد نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا فرمود والے لنگر سلوات جو مشکلات میں حیدر کا نام لیتا ہے خودی شعور فراست سے کام لیتا ہے اثر خدا کی قسم ہم نے آزمایا ہے علی کا نام ڈگرتوں کو تھام لیتا ہے پر محمد لنگر سلوات سبحان اللہ سامنے محترم
यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जीते रहो, किस्म आबाद रहो, शाद रहो। जरा एक मरतबा जानती हूँ भाई दुरूद की तिलावत हदी है फरमाए नबी के नारे सलवात मोहम्मद मोहम्मद। अच्छा भाई आप भी लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जुड़ जाएंगे क्योंकि बिला तशरीफ ला चुके हैं हमारे कारी कसाइद आले मोहम्मद जनाब कुमैल हैदर भी यहाँ तशरीफ फरमाए, हुसैन भी तशरीफ ला चुके हैं। तो ये बिला तनकीद मजलिस चलेगी, इसमें इंशाल्लाह कोई तात्तुल नहीं पड़ेगा। मैं 4 में से हाजिर करता हूँ और क्योंकि अभी आपने गरीबुल गुरबा के मसाइब समाप्त किए, हमारा सलाम हो गरीबुल गुरबा पे, मोइनुल ज़ोफ़ा पे, शम्सुल शमूस पे, अनीस से नफूस पे, मदफून है अर्ज़ुल पे 4 मिसरे में बतौर फ़ज़ाइल हाज़िर करता हूँ। पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ कि कितना मुश्किल है जो आसान नजर आता है। थोड़ा सा बोलो यार, कितना अरे कितना मुश्किल है जो आसान नजर आता है। जरा डिस्टेंस दिखा है कि डिस्टेंस दिखा कि कितना मुश्किल है जो आसान नजर आता है। अरे मुझको आबे से थोड़ा आसान नजर आता है। मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, मुहिम फाजली साहब के 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि कितना मुश्किल है अरे जो आसान नजर आता है। मुझको काबे से थोड़ा आसान नजर आता है। मुझको काबे से थोड़ा आसान नजर आता है। और वादिये कोह में यूं आपका रोजा है हुजूर। कुछ कहने जा रहा हूँ कि वादिये जिन्होंने तारीफ पढ़ी है, जो जानते हैं कि इमाम अली रज़ा का रोजा पहाड़ों के बीच में था, कि वादिये कोह में अरे यूं आपका रोजा है हुजूर, जैसे जुज़ान में कुरान नजर आता है। वादिये कोह में यूं आपका रोजा है हुजूर, जैसे जुज़ान में कुरान नजर आता है। नबी का तबीयत दरख्वास्त शहर कराची की मारूफ मकबूल और मानूस की आवाज़ जनाब कुमैल हैदर तशरीफ लाएंगे और बारगाह इमामत में नजराना खिदमत पेश फरमाएंगे। एक मरतबा जरा दुरूद की तिलावत से इस्तेमाल करेंगे लेकिन नारे सलावत। हमारे दीगर नारे सलावत। अभी कुछ देर पहले मेरी खाला ज़ारा फ़ाइन से कूच कर गई हैं, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए अचरे भाई की एहलिया की बुलंदी दर्जात के लिए बावज़ बुलंद सलावत। मौलाना रज़ा की शान में मनक़ब के 2 शेर पे तामील हुक्म में 3 से 4 बंदा आपकी साथ में ज़र बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तस्वीर सैयदा है, तस्वीर सैयदा है इमाम रज़ा के पास। तस्वीर सैयदा इमाम रज़ा के पास। मासूमा फातिमा है इमाम रज़ा के पास। तस्वीर सैयदा है इमाम रज़ा के पास। और जिब्रील जा के पूछ ले ज़ेरे के साथ कौन। जिब्रील जा के पूछ ले ज़ेरे
کون تطہیر کی رضا ہے امام رضا کے پاس تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس. اور بطور خاص شعر کہ اس کو مسیح ماننے والے کو کیا خبر ارے عیسیٰ کی خود شفا ہے امام رضا کے پاس تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس. درود پڑھے محمد وآل محمد. بیان کرتا ہوں زندان میں کیا قیامت تھی غریب بابا سے جس دم غریب بیٹی ملی وہ اپنے بابا کے سر سے لپٹ کے رونے لگی تڑپ کے لی جو سکینہ نے آخری ہچکی کلیجہ پھٹتا ہے کیسے بیاں کروں منظر رکھے تھے بیٹی نے رخسار باپ کے منہ پہ اندھیری قید میں پھر کیا ہوا سنو آگے بہن کو دیکھا جو بابا کے سر سے لپٹے ہوئے تڑپ کے بالی سکینہ کے پاس آ پہنچے ارے جو نبض دیکھی تو سجاد نے کہا رو کے اٹھا رہی تھی جو غم اب وہ تھک گئی غم سے پھوپھی ہماری سکینہ بچھڑ گئی غم سے ستمگروں نے جو کرب و بلا میں باندھی تھی ارے گلے میں ہو گئی پیوست ہائے وہ رسی چھنی تھی بالیاں ہے کان آج بھی زخمی ارے ستم کی حد یہ ہوئی آپ مر گئی پیاسی آیا ہے چہرے پہ اب تک نشاں تماچوں کے
وہ راہ شام وہ غربت بھلاؤں میں کیسے، ایک ایسا موڑ تھا غازی کا سر تھا نیزے پہ، جب ان کے سامنے لا کر پکڑ کے بالوں سے ارے تماچے مارے تھے ظالم نے مجھ کو غس غس کے، لین کہتا تھا عباس اب نہ آئے گا، نہیں ہے کوئی جو دلوں سے اب بچائے گا، کہا یہ ثانیے زہرا نے بیبیوں آؤ، جنازہ بالی سکینہ کا ساتھ اٹھواؤ، ارے جو اپنے بابا کو روتی تھی اس کو دفناؤ، ارے نہیں ہے پانی تو آنکھوں سے اشک برساؤ، وہ رات آئی تھی ذیشان اور رضا کیسی، ارے لغد میں سو گئی بیٹی غریب زغرا کی، مر محمد وآل محمد صلوات۔ حضرکم اللہ حضرکم اللہ زہرا، جیتے رہو کوئل، آباد رہو، بہت ہی پرسوز آواز میں محکوم علم کی بارگاہ میں اس چھوٹی شہزادی کا پرسہ پیش فرما رہے تھے۔ بڑی غربت ہے اللہ رحمۃ اللہ کے، جو بچی اپنی پھوپھی سے اپنے بھیا سے زیادت سے سب سے زیادہ کہتی تھی کہ بھیا ہم کب گھر جائیں گے، وہی بچی سے ساتھ میں رہے، بڑی غربت، بڑی قیامت کے دن ہے یہ، ایک طرف اہل حرم کی رہائی اور دوسری طرف چھوٹی شہزادی کی جدائی۔ میرا سلام ہو رباب خستہ جعفر، خستہ تکبر کے جن کی گود بھی اجڑی اور جن کی ماں بھی اجڑی، کربلا کی وہ واحد بیوی ہیں جن کی گود بھی اجڑی، جن کی ماں بھی اجڑی ہے۔ اسی ذکر کی خوشبو کو مسلسل کرتا ہوں، یہ آپ نے چھوٹی شہزادی کے مسائل سماعت کیے۔ شہزادی عالم آپ تمام عزاداروں کے آنے کو، آپ کے اس ذریعے کو، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ میں چھوٹی شہزادی کی بارگاہ میں 3 شعر حاضر کرتا ہوں، بطور فضائل مسائل کی خوشبو کو فضائل میں بدلتا ہوں کہ کردار سے آتش پر ہے یہ تحریر سکینہ، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں یہ شعر کا فیصل میں، کہ کردار سے آتش پہ ہے یہ تحریر سکینہ، کردار سے آتش پہ ہے یہ تحریر سکینہ، ارے ہے سارے سمندر تیری جاگیر سکینہ، ہے سارے سمندر تیری جاگیر سکینہ، اور مل جاتی زمانے کو نئی نسل بنانا۔ میں تو کہنے جا رہا ہوں کہ مل جاتی زمانے کو نئی نسل بنانا، ارے کر دیتی اگر شام میں تقریر سکینہ، مل جاتی زمانے کو نئی نسل بنانا، ارے کر دیتی اگر شام میں تقریر سکینہ، اور بھائی کی اطاعت پہ
چاہے تو ابھی ابھی توڑ دے زنجیر سکینہ. آئیے اس وقت ان کو اس مجلس صدا کو آگے کی طرف بڑھاتا ہوں. اپنی فہرست کے آخری سالگزار شہر کراچی کے ایک معروف مقبول سوزخان ادارہ تربیت سوزخانی کے ممبر برادر عزیز جناب صاحب حسین سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. اس کے بعد بلا تمہید انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب قبلہ حسن محسنی صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں. ایک مرتبہ مل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات. سکینہ قید ہو کر شام کے زندان میں جاوائی وہ بچی اس اندھیرے مقدر نے عجاب آفت کی پہلی رات دکھلائی. زمین تو فرش تھی سایہ فکر تھا چرخ میں نائی. پھوپھی کے ساتھ رہتی تھی نام کے پاس سوتی تھی. برہنہ سرکڑی زندان کے دروازے پر روتی تھی. ادھر سے جو
جی کو اپنی درگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے بلا تمہید ملتمس ہوں بصدق پسند خلوص وسط احترام حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسن نصری صاحب پر تشریف لائیں گے اور فضائل و مسائل آل محمد بیان فرمائیں گے. ذرا ایک مرتبہ جاتی ہوئی درود کی تلاوت سے استقبال فرمائیں میں نعرہ صلوات. اچھا بات میں ایک مرتبہ پھر درخواست صرف کر سکتا ہوں کہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ تھوڑا سے جڑ جائیے. اب تو قبلہ بھی نمبر پر تشریف لا چکے ہیں. آج وہ بیٹا تھوڑا سا آ جاؤ یار, جو مجلس سن جب منظر سے مجلس کے لیے نکل پڑے ہو تو تھوڑا سا آگے آ جاؤ. پیارے عزیز آپ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں, جو فرش مقدس سے دور بیٹھے ہیں, آج ہیں بھی دامن فرش ازہر پر اچھی خاصی جگہ باقی ہے, تھوڑا سا ذرا استقبال کر لیں. مل کے نعرہ تکبیر, مل کے نعرہ رسالت. تھوڑا سا بولو یار, جو بولو گے تو پہچانے جاؤ گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں مل کے نعرہ حیدری, اتنی ہی بلند مل کے نعرہ صلوات. وولٹیج بارے دیگر نعرہ صلوات. اس سے بہتر انداز میں مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ تکبیر, مل کے نعرہ رسالت, مل کے نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ تاجیل امام زمانہ بلند تر نعرہ صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو خير معروف عرف وأرفع موصوف وصف وأعلى محمود حمد وأكبر مقصود قصد وأفضل معبود عبد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين ومولى القولين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة الباقية العاذبة على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وعظمتهم وجلالتهم ومقامهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. صلوات محمد حمد و ثنا و تعریف ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے گنہگاروں کو شفاعت کی خاطر ایک مرتبہ پھر مجلس امام حسین میں بلا لیا ہے. مجلس اعلیٰ بعنوان شہادت امام رؤوف امام غریب الغرباء علی ابن موسیٰ علیہ السلام ہے. اور اس مجلس اعلیٰ کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید والفرقان حمید کی سورہ مبارکہ محمد کی تیسری آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم انسانوں کی تمام اقسام کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ. یہ اختلاف، یہ تمام معاملات اس وجہ سے ہیں کیونکہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ باطل کی پیروی کیا کرتے ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، جو مومن ہو گئے، اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، وہ ایمان لانے والے حق کی پیروی کیا کرتے ہیں. اگر آپ حضرات متوجہ ہیں تو میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے فقط و فقط نبوت اور رسالت کے سلسلے کو نہیں رکھا، بلکہ ہر دور میں ہدایت بشر کے لیے پروردگار عالم نے اپنی کتاب کو بھی نازل کیا، اپنے کلام کو نازل کیا. آخری نبی کے پاس جو آیات آئیں ان آیات کے مجموعے کو قرآن مجید کہا گیا. ایک ایسی کتاب کہ جس میں پروردگار عالم نے ہر خشک و تر کے ان کو رکھا ہوا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، عامہ خاصہ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز حقیقت میں ہو بھی اور اس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو. تمام چیزوں کا ذکر اس 300 سے زیادہ صفحات میں موجود 114 سوروں کے پر مشتمل قرآن مجید میں موجود ہے. تمام باتیں اس قرآن مجید میں ہیں. ایک سوال جب آپ کسی کو بھی یہ بات بیان کریں گے کہ یہ وہ قرآن ہے جس میں ہر بات موجود ہے، تو سب سے پہلا سوال فکر انسان میں یہ آئے گا کہ بھئی جب اس قرآن میں تمام باتیں ہیں تو مجھے اس قرآن کے پڑھنے کے بعد اس قرآن سے ساری باتیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس قرآن سے مجھے آپ بتائیے فلسفے کے احکامات دکھا سکتے ہیں آپ؟ بھئی جب تمام باتیں ہیں قرآن میں تو مجھے اس قرآن سے آپ منطق کی باتیں بتائیے. جب اس قرآن میں تمام باتیں ہیں تو اسی قرآن میں مجھے آپ جغرافی کی معلومات دکھائیے. تو یقیناً ہر قاری قرآن کہے گا کہ عقیدہ تو میرا ہے کہ اس قرآن میں تمام باتیں موجود ہیں، لیکن میں دکھا نہیں سکتا. مجھے معلوم نہیں کہ قرآن میں کہاں کس بات کا ذکر ہے. مجھے نہیں معلوم منزل پہنچ رہی ہے آپ حضرات کہ نہیں. بھئی جب قرآن مجید میں تمام باتیں ہیں تو مجھے واضح ہو جائے، اس قرآن سے بالکل سامنے مل جائے کہ کون سی بات کہاں پہ ذکر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو مجھے نظر آیا کہ قرآن مجید میں مجھے تمام باتوں کا علم بظاہر نظر نہیں آتا. یہی سوال کسی نے علامہ طالب جوہری اللہ مقاموں سے بھی کیا تھا اور پوچھا یہ بتائیے جب قرآن میں تمام باتیں ہیں تو مجھے اس قرآن سے ساری باتیں نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ اب میں جواب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہے کہ بات پہنچ آپ تک یا نہیں. انہوں نے جواب یہ دیا کہ میاں دیکھو بات یہ ہے کہ بیج تو ایک ہی ہوا کرتا ہے.
बीज तो एक ही होता है, लेकिन मुझे बताइए अगर आप उसी बीज को बंजर जमीन में बो देंगे, क्या आपका वो बीज दरख्त बन जाएगा? आपका बीज जाया हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी बीज को सरसब जमीन में बो देंगे, मुझे बताइए कि आप वो बीज दरख्त बनने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता? हाँ, आप वो बीज सलाहियत रखता है तो सरकारे वाला कसूर बीज का नहीं है, बल्कि जमीन की तासीर से बीज का असर बदल गया है। तो भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि कुरान तो एक ही है, लेकिन कुरान की तासीर बदल जाती है जब कुरान अपने वारिसों के हाथ में आता है, हकीकत और होती है, और जब गासिबों के हाथ में आता है हकीकत और होती है। जब कुरान अपने वारिसों के हाथ में आता है हकीकतों को जाहिर करना शुरू करता है, और जब गासिबों के हाथ में आता है हकीकतों को छुपा लेता है। तो कुरान एक है। अगर कुरान से तमाम बातों को देखना है तो कुरान वारिसाने कुरान से समझिए। मुझे बताइए, कुरान की तिलावत है, हर मुसलमान तिलावत कुरान करता है, तमाम मुसलमान आम्मा खासा शिया सुन्नी सब तिलावत कुरान करते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग दाढ़ी वाले हजरात हैं, मुझे बताइए क्या तमाम मुसलमान की तिलावत का अंदाज एक ही है? काश बात पहुंचे आप तक। भाई जो तिलावत कर रहे हैं क्या सबकी तिलावत का अंदाज एक ही है? नहीं, आपको तिलावत कुरान करने वाले दो तरह के अफराद नजर आ जाएंगे। पहला तबका वो जो कुरान मजीद को झूम झूम के पढ़ता है ना, कुछ बातें माइक से हटके करना जरूरी होती है। भाई एक तबका वो है जो माशरे में तिलावत कुरान कर रहा है, लेकिन वो कुरान मजीद को झूम झूम के पढ़ता है। और एक तबका हमें वो भी नजर आ जा जो फर्श अला पे बैठते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, ये कुरान को झूम झूम के नहीं पढ़ पढ़ के झूमते जाते हैं। भाई दो तरह के, एक वो जो झूम झूम के पढ़ते हैं, एक वो जो पढ़ पढ़ के झूमते हैं। अब दोनों तरह के तबकात में फर्क वाज़ेह हो जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। भाई दोनों तबकात में फर्क क्या है? दोनों तबकात में फर्क ये है कि वो जो कुरान को झूम झूम के पढ़ते हैं वो अपनी गली में रहने वाले हाफिज से कुरान समझते हैं, और वो जो कुरान को पढ़ पढ़ के झूमते हैं वो मुहाफिजाने कुरान को इमाम मानते हैं। सलावत पढ़ने मोहम्मद आले मोहम्मद के दीन का महकम निसाब रखते हैं। वाह, खुदा के दीन का महकम निसाब रखते हैं। हम अपने घर में मुकद्दस किताब रखते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे पास मुअल्लिम भी है किताब के साथ, वो हम नहीं है जो खाली किताब। सुभान अल्लाह। उस सलोनी क्या ना फकत उनको ज़ेब देता है, सलोनी क्या ना फकत उनको ज़ेब देता है, जो हर सवाल से पहले जवाब। तो ये वो किताब है, परवरदिगार आलम ने जो किताब उतारी, एक ऐसी किताब जिसमें हर खुश को तरके इनको रखा हुआ है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, हज़रात मैं आ जाऊँ अपनी मंजिल के करीब। भाई जब इस कुरान में तमाम बातें मौजूद हैं, हर खुश को तरके मौजूद है, तो मुझे बताइए क्या कुरान से मुझे मुसलमानों के सबसे बड़े इख्तिलाफ का जिक्र नहीं नजर आने वाला है? भाई जब सारी बातें हैं तो क्या सबसे बड़ा इख्तिलाफ का जिक्र नहीं होगा? ये इख्तिलाफ है कि रसूल के बाद किसकी मानी जाएगी और किसकी नहीं मानी जाएगी। तो अब बहुत से नजरियात कायम किए गए, बहुत से लोगों ने अपनी ख्वाहिशात की मानी, लेकिन मैंने कहा सरकार कुरान मजीद अल्लाह ने नाज़िल किया ना, आइए कुरान से पूछते हैं, ऐ परवरदिगार मुझे कुरान से बता कि मैं किसकी इताअत करूँ और मैं किसकी इताअत न करूँ। मैंने जब कुरान मजीद से सवाल किया तो आवाज़ रब्बुल इज़्ज़त आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तत्तबिउ अहवा कौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्ल। देखो खबरदार उन लोगों की पैरवी न करना जो पहले गुमराह रह चुके हैं। कुरान की आयत है, जरा बेदार रहिएगा। भाई कुरान मजीद ने कहा खबरदार वला तत्तबिउ, उन लोगों की पैरवी न करना, क़द ज़ल्लू मिन क़ब्ल, जो पहले गुमराह रह चुके हैं। आपने गौर फरमाया कि मुझे नहीं मालूम, जो गुमराह है नहीं रह चुके हैं, यानी जिन जिन का माजी गुमराह था उनके हाल की भी पैरवी नहीं होगी। मैंने कहा परवरदिगार मुझे ये कैसे समझ में आए कि ये गुमराही क्या है, ताकि मुझे गुमराह अफराद नजर आ जाए। परवरदिगार ने कुरान ही में एक मकाम पे कहा कि झूठ बोलना गुमराही है,
ایک مقام پہ کا شراب نوشی گمراہی ہے، ایک مقام پہ کا منافقت گمراہی ہے، ایک مقام پہ کا بت پرستی کرنا گمراہی ہے۔ آیت کہہ رہی تھی ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا جو گمراہ رہ چکے ہیں۔ قرآن نے کہا جھوٹ بولنا گمراہی ہے، یعنی بتایا جو جھوٹا ہے وہ گمراہ ہے، ان کی نہ ماننا جو جھوٹا رہ چکا ہے۔ اب دور رسول میں جھوٹے بھی تھے، دور رسول میں سچے بھی تھے، مجھے کیسے پتا چلے کہ کون کون جھوٹا ہے کون کون سچا ہے؟ تو نظر آیا مباہلے کا واقعہ۔ بھئی جو جو مباہلے میں جاتے نظر آئے ان کو امام ماننا، جو گھر میں بیٹھے انہیں نہ ماننا۔ محمد والے محمد بلند قرآن نے کہا ان لوگوں کی نہ ماننا، مکمل توجہ تھا جو گمراہ رہ چکے ہیں۔ آیت نے کہا شراب نوشی گمراہی ہے، ان کی نہ ماننا جو گمراہ رہ چکے ہیں، یعنی جو شراب پی چکے ہیں۔ قرآن نے کہا منافقت گمراہی ہے، ان لوگوں کی نہ ماننا جو گمراہ رہ چکے ہیں، یعنی جو منافق رہ چکے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ نے کمال کیا، فرمایا بت پرستی کرنا گمراہی ہے، ان کی نہ ماننا جو گمراہ رہ چکے ہیں، یعنی جو پہلے بت پرست تھے کبھی بھی ان کی نہیں مانی جائے گی۔ اب کرنا صرف یہ ہے کہ جا کے مکے کی تاریخ کو اٹھا کے پڑھنا ہے۔ جب آپ مکے کی تاریخ پڑھیں گے تو نظر یہ آئے گا کہ بھئی مکے کے تو ہر گھر میں بت تھا، بھائی مکے کے تو ہر گھر میں بت تھا، تنہا علی کا وہ گھر تھا جہاں پر بت نہیں تھا۔ جب کوئی پوچھے سب کے گھر میں بت تھے تو علی کے گھر میں بت کیوں نہیں تھا، تو جواب یہی تو ملے گا نا کہ بھئی سب کے گھر میں بت ہو سکتے ہیں، علی کے گھر میں بت ہو تو کیسے ہو کہ بت ہمیشہ بت پرستوں کے گھر میں ملتے ہیں، کبھی بت شکن کے گھر میں نظر نہیں آتے ہیں۔ خبردار ان کی پیروی نہ کرنا جو گمراہ رہ چکے ہیں۔ اس قرآن سے واضح ہو گیا۔ مجھے بتائیے اختلاف بچتا ہے اب؟ نہیں نا۔ میں نے کہا پروردگار یہ فرش ادا پہ آ جانے والے، یہ مجلسوں میں آ جانے والے تو سمجھ گئے، لیکن یہ مسلمان سمجھنے والا نہیں ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہے۔ جب قرآن کو پڑھ پڑھ کے جھومنا شروع کرے گا خود بخود قرآن ہدایت کر لے گا۔ ایک اور مقام پہ آواز قدرت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ دیکھو خبردار ان کی نہ ماننا جو کافر ہیں یا منافق ہیں۔ وَلَا تُطِعِ، توجہ، کبھی بھی ان کی نہ ماننا جو کافر ہیں یا منافق ہیں۔ میں نے کہا پروردگار یہ کافر تو سب کو معلوم ہے، جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کے رسول کا انکار کرے، بنیاد اسلام میں سے کسی ایک جز کا انکار کرے وہ کافر، لیکن یہ منافق کس بلا کا نام ہے؟ مجھے پتا تو چلے کہ کون ہے منافق تاکہ میں ہر دور کے منافق کی نہ مانوں۔ آواز قدرت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا۔ اے رسول جو کچھ جنگ احد میں آپ کے ساتھ ہوا وہ اللہ کے علم میں تھا۔ اللہ تو دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ بھئی جو خاموش رہے گا مجھے نہیں معلوم۔ قرآن نے کہا منافق کی نہ ماننا۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا رسول جو جنگ احد میں ہوا وہ میرے علم میں تھا، میں تو دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کون کون مومن بنتا ہے کون کون منافق بنتا ہے، یعنی جو رسول کا ساتھ دیتا رہا وہ مومن ہوا، جس نے رسول کا ساتھ چھوڑا منافق ہوا۔ قرآن نے کہا منافق کی نہ ماننا، یعنی واضح ہوا نا کہ جب بھی امام ماننا ہو میدان میں ڈٹنے والے کو امام ماننا، میدان سے بھاگنے والے کو امام نہ ماننا۔ بات پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، قرآن کی آیت ہے۔ کبھی بھی نہ کافر کی ماننا نہ منافق کی ماننا۔ رسول جنگ احد میں جو آپ کے ساتھ ہوا وہ تو میرے علم میں تھا، میں تو دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کون آپ کا ساتھ دے کر مومن بنتا ہے۔ توجہ، کون ساتھ چھوڑ کر منافق بنتا ہے؟ بھئی کچھ ساتھ دیتے رہے باقی سب بھاگ گئے۔ قرآن نے کہا جو رسول کا ساتھ دے گا وہ مومن ہوگا،
जो रसूल का साथ छोड़कर भागेगा वो मुनाफिक होगा। अब जुमला आहिस्ता से कहूंगा लेकिन आपने सुनना आहिस्ता से नहीं है। यानी जो रसूल का साथ देगा वो मोमिन होगा, जो साथ छोड़कर भागेगा मुनाफिक होगा। तो जिसने जितना साथ दिया वो उतना बड़ा मोमिन हुआ, और जो जितना तेज भागा उतना बड़ा मुनाफिक हुआ। कुरान मजीद है। देखो उनकी ना मानना जो गुमराह रह चुके हैं, उनकी ना मानना जो बुत परस्त रह चुके हैं, जो काफिर है उनकी ना मानना, जो मुनाफिक है उनकी ना मानना। मैंने कहा परवरदिगार अब जरा मुझे ये भी तो बता कि मैं किसकी मानूं, मैं किसकी पैरवी करूं। तो वो आयत जिसे मैंने सन्नामे सुखन बनाया, आवाज़ कुदरत आई, ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू तबग़ुल बातिला। और ये जो लोग काफिर हो गए ना, ये तो बातिल की पैरवी करते हैं। व अन्नल्लज़ीना आमनु तबग़ुल हक़्क़ मिन रब्बिहिम, और वो जो ईमान ले आए हैं वो हक की पैरवी करते हैं। अल हक़ मिन रब्बिहिम, हक तो वो है जो अल्लाह की तरफ से आया है। आपकी खामोशी बता रही है मामला नहीं पहुंचा आप तक। कुरान ने क्या कहा? जो ईमान लाने वाले हैं, आखिरी फर्द तक तवज्जो, जो ईमान लाने वाले हैं वो हक की मानते हैं। मैं कहूँ परवरदिगार ये हक कहाँ है, मुझे कैसे पता चले कि कौन हक है, कहाँ हक है? परवरदिगार ने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये कुरान है, हर खुशखुदा का इल्म है। इसी कुरान में मैं बता रहा हूँ। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद। कुरान मजीद है, तवज्जो मेरी जानिब, क्या कहा? और वो जो हक है ईमान लाने वाले उसकी मानते हैं। मैंने कहा परवरदिगार ये हक कौन है, मुझे कैसे पता चले कौन हक है, कहाँ हक है? कुरान ने कहा अल हक मिन रब्बिहिम, हक वो है जो अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह की तरफ से आया। कानून तरफियत जानते हैं आप? सरकार दाद चाहूँगा आपकी। कानून तरफियत, मैं मिसाल देता हूँ शायद बात वाज़ेह हो रहा है। कोई हमसे कहे मौलाना हमने घर में एक एहतमाम रखा है, आप शिरकत फरमाइएगा, और मैं उससे कहूँ कि देखिए मैं तो नहीं आ सकूँगा, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि मैं अपने तरफ से अपने पड़ोसी को भेज दूँगा आपकी तरफ। मुझे बुजुर्ग बताए बात चल जाएगी? नहीं चलेगी ना बात। वो मुझे बुला रहा है और मैं कह रहा हूँ मैं पड़ोसी को भेज दूँगा, चलेगी बात? नहीं चलेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं तो नहीं आ सकूँगा, मैं अपने घर से वालिद को भेज दूँगा, चल जाएगी बात? मैं कहूँ कि मैं अपने घर से अपने भाई को भेज दूँगा, अब बात चल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरी तरफ से आया है, तो ज़रूरी है कि जो जिसकी तरफ से आए वो उसी के घर से आए। अब जो खामोश रह गए जरा साथ रहिएगा, मुझे मंजिल तक ले जाना है। कुरान ने कहा अल हक मिन रब्बिहिम, हक तो वो है जो अल्लाह की तरफ से आया है, जो जिसकी तरफ से आता है उसी के घर से आता है। यानी अगर हक को तलाश करना है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जाके काबे के बाहर खड़े हो जाओ, बुग़्ज़ व हसद का चश्मा उतारो। अगर तुम्हें काबे से कोई और आता नजर आए तो तुम उसे हक मानो, अगर अली आता नजर आए तो अली को हक मानो। देखो काबे के बाहर जाके, अगर काबे से तुम्हें कोई और आता नजर आए तुम्हारी मर्जी है, उसे हक मानो। हम क्या करें? हम काबे के पास गए थे, हमें काबे से अली आता नजर आया। अब भी अगर कोई सवाल करे कि या अली मदद क्यों कहते हो, तो मुझे बताएं जवाब क्या होगा? यही तो जवाब होगा ना कि ये या अली मदद कहने का सलीका हमने फ़कीरों से सीखा है। काश मेरी बात पहुंचा भाई। ये जो हम या अली मदद कह रहे हैं तो ये सलीका फ़कीरों ने सिखाया। हमने देखा ज़माने में जो फ़कीर हैं, जो मांगने वाले हैं, वो दरवाजे पे जाके दक्कुल बात करते हैं, तो जो घर से पहले बाहर आ जाता है उसी से मांग लेते हैं। कभी आपने किसी फ़कीर को ये कहते हुए सुना कि नहीं आपसे नहीं मांगूंगा, जाइए किसी और को भेजिए? नहीं, फ़कीर उससे मांगता है जो पहले बाहर आ जाए। तो हम तो या अल्लाह मदद कहने के लिए अल्लाह के घर पे गए थे, हमने काबे में दक्कुल बात किया, हमें काबे से अली आता नजर आया, हमने या अली मदद कहना शुरू किया है। कह रहा है क्या चाहे दी का सुखनवर, कह रहा है क्या चाहे दी का सुखनवर। देखिए वही है हमारे पास चारे
जानिबे काबा चली है फातिमा बिनते हसन, शक हुई दीवार काबे में नया दर। देखिए वो कौन आया खाने काबा में आज ऐसा वजीर, कौन आया खाने काबा में आज ऐसा वजीर। खैर मकदम को चले हैं खुद पैगंबर। देखिए नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर तलवार। सरकार आपको हदिया करते हुए एक जुमला कहूँ, ये जो नारा लगाते हैं ना आप, ये नारा खुदा की कसम फ़कत नारा नहीं है, ये नारा फ़कत नारा नहीं, अगर ज़रा बसीरत की निगाहों से देखा जाए तो ये नारा जुल्फ़िकार का काम किया करता है। ये नारा जुल्फ़िकार का काम करता है। इसका मतलब ये नारा नारा नहीं, जुल्फ़िकार। तो अब कुल कितनी जुल्फ़िकार हो गई? 2 जुल्फ़िकार, एक लोहे की जुल्फ़िकार, एक नारे की जुल्फ़िकार। वो जो लोहे की जुल्फ़िकार थी वो थी अली के पास, ये नारे की जुल्फ़िकार है अली के चाहने वालों के पास। भाई दोनों जुल्फ़िकार में फ़र्क क्या है? दोनों जुल्फ़िकार में फ़र्क यह है कि वो जो लोहे की जुल्फ़िकार थी वो चलने से पहले आने वाली नस्लों में तहारत देख लेती थी। ये नारे की जुल्फ़िकार चलने के बाद गुज़िश्ता नस्लों की नजासत देख लेती है। ये बताती है कि गुज़िश्ता नस्लों में नजासतें कितनी हैं। काबे से कोई और आता नजर आए उसे हक मानिए, हम क्या करें, हमें काबे से अली आता नजर आया। और किस अंदाज से आए? इस अंदाज से आए कि जब मेरा मौला आया काबे से तो हर कोई खुश है, मादर अली के चेहरे पे परेशानी है। रसूल ने कहा बीबी आप क्यों परेशान हैं? कहा या रसूल अल्लाह जब से बच्चा पैदा हुआ है ना अपनी आंखों को खोला है ना कुछ बोला है। रसूल ने कहा फिर ऐसा कीजिए ज़रा कुरान इमामत को रहले रिसालत पे लीजिए। ये कुरान इमामत जब रहले रिसालत पे आ जाएगा तो अब खुद ब खुद इमामत अपनी आंखों को खोलेगी। इमाम अली रसूल की आगोश में इमामत उस्मा रिसालत उस्मा के हाथों पर इमामत ने नबूवत की गर्मी को महसूस किया, अपनी आंखों को खोला। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया है अली तुमने मुझे अपनी नज़र के साथ खास किया, मैंने आज से तुम्हें अपने इल्म के साथ खास किया है। तुमने नज़र के साथ खास किया, मैंने अपने इल्म के साथ खास किया। इसका मतलब अब से इल्म रसूल इल्म अली बराबर, कोई फ़र्क नहीं। रसूल का इल्म खास हो गया अली के साथ। जैसे ही रसूल के इल्म को तखसीस मिली है, अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह तौरात सुनाऊं या ज़बूर सुनाऊं? ये इल्म रसूल, तौरात सुनाऊं? ये जुमला मैंने आपके सामने कहा, आप हज़रात खुश हुए, आपके चेहरों पे मैंने खुशी के आसार देखे, आपके सीने दिल में जज्बा मोहब्बत ने एक जोश मारा। लेकिन हर कोई थोड़ी है इस फजीलत पे खुश होने वाला। बयान कीजिए ज़रा बाहर जाके, मुल्ला खड़ा परेशान मिलेगा आपको, भाई इतना सा बच्चा कैसे बोलने लगा? कभी 3 दिन के बच्चे बोला करते हैं, इतना सा बच्चा कैसे बोल रहा है? इसी मुल्ला से आप पूछिए जब मरियम को इस्मत की गवाही चाहिए थी तो किसने गवाही दी थी? अब यही मुल्ला चूंकि कुरान का हाफिज है तो अब कुरान झूम झूम के सुनाएगा और क्या कभी मरियम की गवाही तो ईसा ने दी थी। अच्छा ईसा कितने दिन के थे? 3 दिन के थे। कहाँ पे थे? कहवाने में थे। तो कमाल है ना तेरी अकल का कि तुझे 3 दिन का बोलता ईसा तो समझ में आ जाता है, 3 दिन का बोलता अली समझ में नहीं आता है। बस मुकदमा अपने इख्तिताम पे। तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील या कुरान? और रवायत है तौरात भी सुनाई है, ज़बूर भी सुनाई, इंजील भी सुनाई। तौरात सुनाई तो साहिब तौरात से बेहतर, इंजील तो साहिब इंजील से बेहतर, ज़बूर तो साहिब ज़बूर से बेहतर, और कुरान तो बिल्कुल वैसे सुनाए जैसे रसूल सुनाने वाले थे। अब ये वो मौका है जिसमें कुछ अपने भी परेशान हैं कि भाई तौरात तो सुना सकते हैं कि विलादत अली से पहले तौरात नाजिल हो चुकी है, काश मंजिल पहुंचे आप तक।
زبور سنا رہے ہیں تو علم علی علم رسول سنا سکتے ہیں، پہلے زبور نازل ہو چکی، قرآن کیسے سنا رہے ہیں؟ قرآن تو ابھی تک آیا ہی نہیں، تو اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ یہ کہیے کہ رسالت کی آغوش میں علی کی آنکھیں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہی تھیں، وہاں پر جو قرآن لکھا ہوا تھا علی وہ زمین پہ پڑھ کے سنا رہے تھے، اور اگر یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تو اب یہی بچتا ہے کہ جو علی نے گہوارے میں سنا دیا اللہ نے وہی قرآن بنا دیا۔ محمد والے محمد بلند تر مجھے بتائیے، چلے میں اور مثال دوں شاید آپ تقرب ذہنی کے قائل ہو جائیں، یہ بتائیے کہ امریکہ کس نے ایجاد کیا؟ خاموش ہو گیا حضرات، کولمبس نے ایجاد کیا۔ میں کہتا ہوں جملہ غلط صحیح ہے کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، یہ کہا جائے کہ جو اس نے دریافت کر دیا وہ امریکہ کہلایا۔ امریکہ تھا ہی نہیں تو دریافت کیسے کرتا؟ بھائی جو علاقہ دریافت کر لیا وہی امریکہ بن گیا، تو قرآن تو تھا ہی نہیں، کبھی سنا رہے تھے، یہ کہیے کہ جو سنا دیا وہی قرآن بن گیا، یہ ہے معاملہ۔ اطاعت ہوگی تو اس کی ہوگی جو اللہ کے گھر سے آیا ہے۔ علی اللہ کے گھر سے آتے نظر آئے، علی حق ہیں، اور فقط حق نہیں، علی معیار حق ہیں، فقط حق نہیں معیار حق ہیں، یعنی جب دیکھنا ہو کہ حق کہاں ہے، رسول کی حدیث تو آپ کے ذہن میں ہے نا، اے پروردگار تو حق کو وہاں رکھنا جہاں میرا بھائی علی رہا ہے، تو علی حق نہیں معیار حق ہے، یہ بتائیں گے کہ حق کہاں پہ ہے۔ کعبے سے علی آتے نظر آئے، اب بھی اگر کوئی پوچھے کہ عین اللہ کیوں ہے، وجہ اللہ کیوں ہے، ید اللہ کیوں ہے، لسان اللہ کیوں ہے؟ دیکھیں سرکار، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے، جو تجربے کار افراد بیٹھے ہیں گواہی دیں گے، جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کچھ شکلیں صورتیں ملانے والی خواتین آ جاتی ہیں، آنکھیں کس کے جیسی ہیں؟ بالکل ماموں جیسی آنکھیں، ننیال کی طرف بھی ہوتی ہے یہ ٹولی، ددیال کی طرف بھی ہوتی ہے۔ ننیالی ٹولی کا کام ہی ہوتا ہے بچے کو ننیال سے جوڑ دے، اور ددیال کی ٹولی کا کام ہی ہوتا ہے بچے کو ددیال سے جوڑ دے۔ ناک کا انداز تو بالکل دادا جیسا، مجھے نہیں معلوم بات پہنچی آپ تک یا نہیں، یعنی بچہ جس گھر میں آتا ہے اسی گھر کے بڑے بتاتے ہیں یہ بچہ کس پر آیا ہے۔ اب معجزہ کہیے، اتفاق کہیے، حسن اتفاق کہیے یا مشیت کہیے، علی کسی بندے کے گھر نہیں آیا، علی آیا ہے اللہ کے گھر میں، تو اب آنکھیں کس کے جیسی ہوں گی، چہرہ کس کے جیسا ہوگا؟ عجب نہیں جبرائیل آئے ہو، حبیب ان کو بتا دیجیے علی اللہ کے گھر میں آیا ہے تو آنکھیں عین اللہ ہیں، چہرہ وجہ اللہ ہے، سینہ صدر اللہ ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی اطاعت فرض ہے، فقط فرض اطاعت نہیں ہے، ان کی ولایت واجب نہیں ہے، جملہ کہوں ولایت کی قبولیت کا معیار ہے۔ جس امام کی مجلس میں بیٹھے ہیں اس امام کی حدیث ہے لا يقبل الاعمال الا بالولایہ ولا يقبل الولایۃ الا بالولاء۔ توجہ، امام نے فرمایا لا يقبل الاعمال، خدا کی قسم کوئی ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا الا بالولایہ، جب تک ولایت نہیں ہے۔ جملہ پہنچا اب تک؟ نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، حج قبول نہیں، جتنی نمازیں ہیں وہ نمازیں جو نہیں ہیں شریعت میں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی حج قبول نہیں الا بالولایہ، جب تک ولایت نہیں ہے۔ میں نے رمضان کے درس میں غالباً یہ بات بیان کی تھی
سوچئے تو صحیح حدیث کیا ہے. کیا واقعتاً ساری نمازیں بیکار؟ کیا سارے حج بیکار؟ ایک سجدے کا قبولیت نہیں, ایک نماز کا ثواب نہیں. مثال دوں, قریب ہو جائیں گے آپ. پرانے زمانے میں کنویں ہوا کرتے تھے. کبھی کنواں نجس ہو جائے تو کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ شریعت نے بتایا. کیسے پاک ہوگا کنواں؟ پاک ہوگا, سیسانی صاحب کا فتویٰ نہیں, پرانے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کنویں سے 40 ڈول پانی کے نکال لیا جائے, کنواں پاک ہو جائے گا. کتنے ڈول؟ 40 ڈول. جو بزرگ ہیں وہ بتائیں گے 40 ڈول نکالنے کا مطلب کیا ہے. ایک ڈول جب آدمی نکالتا ہے نا کنویں سے, بازو درد ہو جاتے ہیں. 2 ڈول, اب سمجھیے 10 ڈول نکالے, 20 ڈول, 30, 40 ڈول نکال دیے. اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہا ہم نے کنواں پاک کر لیا. دعوت رکھی بھائی ہم نے کنواں پاک کر لیا, آ جائیے سارے. بلا لیا سب کو, کھانے سے پہلے سب کو پانی پلایا. جیسے ہی پانی کا جام آیا تو دیکھا کنویں سے جو پانی آیا اس میں ایک بال موجود ہے. کہ یہ بال کس کا؟ کہ وہ جو جانور گرا تھا نا کنویں میں, اسی جانور کا بال ہے. کا مطلب کہ سرکار آپ نے کہا تھا کنویں سے 40 ڈول نکالنے ہیں, یہ تھوڑی کہا تھا کہ وہ جانور بھی باہر نکالنا ہے. تو جانور تو ہے کنویں میں, ہم نے تو 40 ڈول نکالیے. مجھے بتائیے کیا کنواں پاک ہوا؟ ذرا ساتھ کنواں پاک ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ کہا جائے گا ہے عقل کے اندھے مسلمان, جب تک تیرے کنویں میں یہ نجاست موجود ہے تو 40 ڈول کیا 40 لاکھ ڈول بھی نکال لے, تیرا کنواں پاک ہونے والا نہیں ہے. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, جب تک اعمال کے کنویں میں بغض علی کی نجاست موجود ہے 40 سال کیا 40 لاکھ سال کے سجدے بیکار ہیں. پہلے اپنے اعمال کی کنویں سے یہ بغض علی کی نجاست تو نکالو. جب تک نجاست موجود ہے اس وقت تک اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں. لا یقبل الاعمال الا بالولایہ. ساتھ دیجیے گا, ولایت کے بغیر کوئی اعمال قبول نہیں. یہ جملہ غیروں کے لیے ہے, اب اپنوں کے لیے ایک جملہ کہوں, ولا یقبل الولایۃ الا بالبراء. امام نے فرمایا اور تمہاری یہ ولایت بھی اس وقت تک قبول نہیں جب تک تبرہ نہیں کرتے ہو. پہنچی بات آپ تک؟ یعنی اعمال کا مقایسہ کیجئے ولایت سے. اعمال افضل ہیں, ولایت اونچی نظر آئے گی. لیکن اگر ولایت کا براعت سے مقایسہ کیجئے, یہ براعت اونچی نظر آئے گی. جب تک تبرہ نہیں کرتے ہو تولہ کا مانے والا نہیں. 8ویں امام ایک مقام سے گزر رہے ہیں, دیکھا امام کا چاہنے والا سو رہا ہے. امام اس کے برابر میں بیٹھے, چاہنے والے کی آنکھ کھلی. امام نے کہا رات کیسی گزاری؟ کہا مولا رات ایسے گزاری کہ ہر کروٹ پہ آپ کی دادی کے قاتل پہ لعنت بھیجتا تھا. ساتھ دیجیے گا, میں شاید کسی منزل پہ لیتا ہوں. براغت کا مولا ایسے رات گزاری ہر کروٹ پہ آپ کی دادی کے قاتل پہ لعنت بھیجتا تھا. امام نے کہا اپنی رات کی نیند کو میری عبادت سے بدلے گا. یہ جو تو اس طرح سے سویا کہ اپنی نیند کو میری رات کی عبادت سے بدلے گا, یہ ہے براغت. کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہے. اسی ولایت کے پرچار کے لیے امام نکلے سفر کے, نیشاپور پہنچے. 40,000 کاغذ اور قلم انتظار کر رہے ہیں امام کا. علم کا گڑھ تھا, جس طرح آج نجف و قوم علم کا گڑھ ہے, اس زمانے میں نیشاپور علم کا گڑھ تھا. 40,000 کاغذ قلم لے کے کھڑے. امام کی سواری پہنچی, فرزند رسول کوئی حدیث بیان فرمائیے. امام نے ہماری کا پردہ ہٹایا. شمس الشموس نے وجہ اللہ لوگوں کے سامنے آیا کیا. جیسے ہی امام نے چہرہ دکھایا, امام نے حدیث بیان فرمائی, میں نے اپنے جد سے سنا, انہوں 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 نے علی سے سنا, علی نے رسول سے سنا, رسول نے جبرائیل سے سنا, جبرائیل نے اللہ سے سنا. پورا سلسلہ موجود ہے. آپ تائید فرمائیں گے بھائی حدیث کی 2 چیزیں, ایک سند ایک متن. متن عبارت کو کہا جاتا ہے, کیا ہے اس حدیث میں, کہا کیا گیا, اور سند کس ریفرنس کے ذریعے پہنچی ہے. اہل سنت کا بہت بڑا نام. فرمایا کہ اگر یہ جو حدیث سلسلہ تو صحاب ہے نا, اس کی سند کو کسی دیوانے پہ پڑھ کے پھونک دی جائے, متن نہیں, یہ نام کسی دیوانے پہ پڑھ کے پھونک دی جائے, اس کی عقل واپس آ جائے تو حیرت نہ کرنا. نہیں آپ نے جملہ سنا, مجھے نہیں معلوم منزل پہنچی آپ تک یا نہیں.
کیا کہا؟ اگر دیوانے پہ یہ نام پھونک دیے جائے، یہ نام دیوانے پر پڑھ کے پھونک دیے جائے، اس کی عقل واپس آ جائے، حیرت نہ کرنا۔ مجھے بتائیے دیوانہ کون ہوتا ہے؟ دیوانہ وہ جس کی عقل ظاہر ہو جائے، جس کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اسی کو مرض ہذیان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ نام کسی ہذیان کے مریض پہ پڑھ کے پھونک دیے جائے، اس کی عقل واپس آ جایا کرتی ہے، تو اب خود ہی انصاف سے فیصلہ کر کے بتاؤ، جب یہ نام مرض ہذیان کو دور کر سکتے ہیں تو خود انہیں کیسے یہ مرض ہو سکتا ہے؟ جب یہ نام اس مرض کو دور کر سکتے ہیں تو خود انہیں کیسے یہ مرض ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ جبی پر خاکے درے بوتراب رکھتے ہیں، جبی پر خاکے درے بوتراب رکھتے ہیں، سجا کے دل میں 72 گلاب رکھتے ہیں۔ نبی کے بعد ہدایت کی روشنی کے لیے، نبی کے بعد ہدایت کی روشنی کے لیے ہم آفتاب پسے آفتاب رکھتے ہیں۔ نعرہ حیدری، ہر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا میں نے اپنے جد سے سنا، انہوں نے اپنے جد سے سنا، انہوں نے اپنے جد سے سنا، آفتاب کے پیچھے آفتاب یہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ سے سنا، اللہ نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا پروردگار کہہ رہے میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ 40,000 کاغذ قلم نے اس حدیث کو لکھا، اسی لیے عامہ خاصہ سب نے روایت کو محفوظ کیا۔ امام کی سواری آگے بڑھی، 40,000 کاغذ قلم، میں بار بار کاغذ قلم ایک منزل کو تک پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، امام کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ فرزند رسول زدنی بیانن، کچھ اور بیان فرمائیے، کچھ اور بیان فرمائیے۔ 40,000 کاغذ قلم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا امام کو نہیں معلوم کہ مجھے آگے بھی کچھ بیان کرنا ہے؟ معلوم ہے، پھر ایک ہی مقام پہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ جب نے امام کہہ رہے ہوں ارے میں نے ماضی یاد دلا رہا ہوں، کل ایک کاغذ قلم کا منع کیا تھا، آج 40,000 لے لے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ کل ایک دفعہ منع کیا تھا، آج دیکھو 40,000 کاغذ قلم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ فرزند رسول جتنے بیانن، کچھ اور بیان فرمائیے۔ امام نے فرمایا ولیکن بشرطھا و شروطھا، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے جو عذاب سے نجات مل رہی ہے کچھ شرائط کے ساتھ ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں علی اس شرط میں سے ایک شرط ہوں، ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ شرط کسے کہتے ہیں مجھے بتائیے، کسے کہتے ہیں شرط؟ میں اگر شرط رکھوں مثال کے طور پہ، جو میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، شرط کیا ہے؟ جب تک میں یہاں آؤں گا نہیں مجلس نہیں پڑھ سکوں گا، یہی شرط ہے۔ یعنی جب تک شرط پوری نہ ہو جائے، آخری فرد تک توجہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جب تک شرط پوری نہ ہو جائے مشروط نہیں ہو سکتا۔ امام نے فرمایا ہم شرط ہیں، لا الہ الا اللہ مشروط ہے، جب تک شرط نہ پوری ہو جائے مشروط نہیں ہو سکتا۔ یعنی بتایا نا ہمارے بغیر لا الہ الا اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ قبول نہیں، اعمال چھوڑیے تمہارا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے۔ امام نے حدیث بیان فرمائی، اس حدیث کے کہنے کے بعد امام آئے اپنے گھر میں، اپنے بیت میں۔ اب یہ حدیث جو سلسلۃ الذہب شیعہ سنی نے لکھی، اب شیعوں کی خاص حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی سلسلے کے ذریعے امام نے دوبارہ فرمایا میں نے اپنے جد سے سنا، انہوں نے اپنے جد سے سنا، انہوں نے اپنے جد سے سنا، انہوں نے علی سے سنا، علی نے رسول سے سنا، رسول نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے اللہ سے سنا کہ الولایۃ علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی آمن ناری، کہ پروردگار کہہ رہا ہے ولایت علی وہ قلعہ ہے جو داخل ہو گیا آگ سے نجات پا گیا ہے۔ ولایت ہے مل کے بات واضح ہو رہی ہے۔
جس کے دل میں یہ ولایت ہے کمال دکھایا کرتا ہے. جس کے دل میں ولایت ہے آپ دیکھیں معیار کمال پہ نظر آئے گا, اور جس کے دل میں ولایت نہیں ہے تو پھر وہ 6 مہینے کے بچے پہ تیر چلاتا ہے. جس کے دل میں یہ ولایت تھی, یزید کے لشکر میں تھا لیکن حر بن کے آیا ہے, اور جس کے دل میں یہ ولایت نہیں تھی تو پھر اس نے 3.5 برس کی یتیمہ کو تماچے لگائے. یہ جو عزادار کیا زبان سے پہلی ہائے نکلتی ہے نا, میرا دل کہتا ہے حسین کی ماں اسی ہائے کو سننے کے لیے میرے سے آتی ہے. جس امام کا تابوت ابھی برآمد ہوگا اس امام نے حسین پہ رونے کا سلیقہ سکھایا. فرمایا یبن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین. اے شبیب کے بیٹے, اگر کبھی کسی چیز پر رونا چاہتا ہے نا فابکی للحسین, حسین پہ گریہ کر. پروردگار کے نوازوں پر رحمت نازل فرمائے. کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. وجہ جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ یہ میں نے ہاتھ جوڑے, اگر برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کرنا. امام نے فرمایا لأن الحسین ذبح کما یذبح الکبش, کیونکہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے جنگلی بھیڑوں کو ذبح کیا جاتا ہے. آج سے 2 مہینہ قبل آپ نے جانوروں کو ذبح کیا اور روتے میں دیکھا ہے. مجھے بتائیے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کچھ شرائط کا خیال رکھا جاتا ہے. پہلی شرط یہ کہ جس خنجر سے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ خنجر تیز ہونا ضروری ہے تاکہ جانور کو زیادہ اذیت نہ ہو. گردن کے سامنے سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. جب ذبح کیا جاتا ہے تو پہلے پانی پلا دیا جاتا ہے, پہلے کھانا کھلا دیا جاتا ہے. جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی ہم جنس جانور اسے نہ دیکھ رہا ہو. اب مجھے بتائیے جب حسین کو ذبح کیا گیا کیا ایک بھی شرط کا خیال رکھا گیا تھا؟ نہیں نہ. خنجر کو کند کیا گیا, پشت گردن سے 13 ضربیں ماری گئی ہے, اور جب ذبح کیا جا رہا تھا میرا مولا 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا. ایک جملہ ہوتا ہوں, جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو خیال رکھا جاتا ہے کوئی اور اسے ذبح ہوتے نہ دیکھا ہو, لیکن جب حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا ایک جانب زینب دیکھ رہی تھی, ایک جانب سکینہ دیکھ رہی تھی. میں کہوں مولا ایک بھی شرط کا تو خیال نہیں رکھا, لیکن آپ نے یہ فرمایا میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جنگلی بھیڑوں کو ذبح کیا گیا. مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ جب نے امام جواب دے کہ جا کے پڑھو, عرب کا وحشی دور تھا اور جاہلیت کے زمانے میں قانون اور دستور یہ تھا کہ جب انہیں خوشی منانی ہوتی تھی تو جنگلی بھیڑ کو بیچ میں رکھا جاتا تھا, چاروں جانب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ بھیڑ کو مارتا, جس کو تیر ملتا تھا وہ تیر مارتا تھا, جس کو پتھر ملتا تھا وہ پتھر مارتا تھا, جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ اس بھیڑ کو مارتا تھا. امام کہنا چاہتے ہیں ارے میرے جد کو ایسے مارا گیا چاروں جانب بچ کیا, جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے حسین کو مارا. کسی نے تلوار ماری, کسی نے تیر مارا, کسی نے پتھر مارا, جسے کچھ نہ ملا اس نے چہرے پہ تماچے امام غریب الغربا نے حسین پہ رونے کا سلیقہ سکھایا. ذرا اپنی آواز گریہ کو بلند کرنا. جانتے ہیں نا امام کے سامنے ایک مرتبہ دیوال آئے ہیں, شعر پڑھ رہے ہیں. شعر پڑھا, کہا مولا میں نے شعر لکھا. امام نے کہا دیوال لیکن ایسے نہیں, پہلے مجلس کا انعقاد کیا جائے گا. غلاموں کو حکم دیا کہ سامنے کنات لگا دی جائے, پردہ لگا دیا جائے. پردہ لگا دیا گیا, پردے کی دوسری جانب اہل حرم کی خواتین ہیں, ادھر امام اصحاب کے سامنے گئے ہیں. دیوال نے شعر پڑھنا شروع کیا. اے
فاطمہ زہرا اے کاش کہ آپ فرات کے کنارے ہوتی. ارے آپ دیکھتی آپ کے حسین کو کیسے مارا جا رہا تھا, اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے چہرے پہ تماشا. اے فاطمہ زہرا یہ آپ کا گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کا کوئی فرد نجف میں ہے, کوئی جنت البقیع میں ہے, ایک فرد پل بغداد میں ہے. جب دیول پل بغداد کا ذکر کر کے رک گئے نا, امام نے فرمایا دیول تیرے مرثیے میں ایک مصرے کا اضافہ کروں. کہا مولا ہاں اضافہ فرمائیے. امام نے کہا دیول ذرا یہ بھی کہہ دے وَقَبْرٌ بِدُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ. اور اے فاطمہ زہرا جب سب پہ گریہ کر چکے تو دوس میں ایک خبر ہے مصیبت زدہ, اس خبر پہ بھی آ کے ماتم. دیول نے کہا مولا میں اتنے عرصے سے آپ کے در کا غلام ہوں, مجھے تو نہیں معلوم کہ توس میں کون سی خبر ہے. امام نے کہا دیول یہ تیرا مولا توس میں دفن ہونے والا ہے. جیسے ہی دیول نے پڑھا نا ایک کنیز دوڑی دوڑی آتی. کہا دیول دوبارہ یہ مصرانہ پڑھنا. ارے وہاں معصوم ہے تم کو بسات ہے. ایک جملہ سنیے گا, میں کہوں اے بیوی معصوم ہے تم, آپ کی عظمتوں پہ ہمارا سلام, لیکن فقط بھائی کی شہادت کو سنا برداشت نہیں ہو سکا. سلام زینب کبریٰ تلہ زینبیہ سے بہن نے دیکھا ایک ملعون سینے پہ سوار خنجر کا. اجرکم علی اللہ. ابھی تابوت نہ لائیے گا, امام کا وقت آخر قریب ہے. امام نے فرمایا خواجہ ابا سرد دیکھ میں مامون کے دربار میں جا رہا ہوں, اگر دربار سے واپس آؤں اور میرے سر پہ میری ابا ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا, سمجھ جانا تمہارے مولا کو ذہن دے دیا گیا ہے. امام گئے ہیں دربار میں, مامون کے پاس بیٹھے. مامون نے کہا اے مولا فرزند رسول بڑے قیمتی میں نے انگور منگوائے ہیں. کہا یہ انگوری تابوت ہے نا, ماتم کرنا ذرا تابوت کو لے کر. کہا میں نے مولا بڑی قیمتی انگور منگائے ہیں. امام نے فرمایا اس سے بہتر انگور جنت میں موجود ہے. کہا آپ شک کر رہے ہیں ہم آپ کے قاتل کا منصوبہ رکھتے ہیں. امام نے کہا شک نہیں ہے, علم امامت سے یقین ہے. بتایا ہمیں مضمون نہ سمجھنا, مشیت پروردگار کے تابع ہے. مامون نے کہا نہیں مولا آپ کو انگور کھانے پڑیں گے. امام نے ایک دانہ انگور کا اٹھا, اس نے کہا ایک اور دانہ تناول فرمائیے. امام نے ایک اور دانہ کھایا. جب اس نے مزید اصرار کیا نا امام نے فرمایا اے مامون جو تو چاہتا ہے نا اس کے لیے 2 دانے کافی ہیں. ارے تجھے پریشان ہو رہے گی. امام اپنے مقام سے اٹھے. مامون نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا تیرا مولا وہیں پہ جا رہا ہے. دربار سے باہر آئے. امام نے آبا سر پہ رکھی. خواجہ ابا سلط نے دیکھا سب سے پہلا مرثیہ پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امام بستر پہ آئے, تڑپنا شروع کیا میرے مولا نے. اب میرا دل کہتا ہے جب بستر پہ مولا تڑپ رہے ہوں گے تو خیال ذہن میں اس امام کا آیا ہوگا جو سلجھنا کے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا. ایک ایسا تین چلا میرا مولا سلجھنا. امام کا تابوت بڑی شان سے نکلا. امام رضا کا تابوت ہے. لوگوں نے ماتم کیا. میں کہوں جب تابوت آئے نا تو خیال رکھنا ارے کلیجے پہ زہر کا اثر ہے, بڑی عزیز. Hey!
مظلوم کے گلے پا چلا خنجر جبا بچھڑ گیا میرا بچھڑ گیا مظلوم کے گلے پا چلا خنجر جبا بچھڑ گیا میرا بھائی بچھڑ گیا ہوئے خیام ہے شعلے ہے اور دھواں جلتے ہوئے خیام ہے شعلے ہے اور دھواں جلتے ہوئے خیام ہے شعلے ہے اور دھواں
چلی تھی بڑا اہتمام تھا پردہ کیے تھے اکبرو عباس باوفا کی اوڑ کے عباس سو گئے کی اوڑ کے عباس سو گئے پوچھا نہ آ کے ظلم بہن پر جو ہو گئے پوچھا نہ آ کے مصطفیٰ میرا اکبر ہوا شہید مصطفیٰ میرا اکبر ہوا شہید اور فاتح فرات برادر ہوا شہید اب نہ آئے گا چڑھ گیا میرا چڑھ گیا چڑھ گیا میرا چڑھ گیا اب ہے قیام اور نام محافظ قیام کے زمین پر بیٹھی ہے سر کھلے زمین پر بیٹھی ہے سر کھلے ہم میں کسوں کا کوئی سہارا نہیں رہا میرے کلے جیسے آل دو میرے کلے جیسے آل دو میں بھی تو سوگوار ہوں قرصہ مجھے بھی دو میں بھی تو سوگوار ہوں قرصہ مجھے بھی
गई रसा होकर असीर जाती है मकदर से अब है होकर असीर जाती है मकदर से अब है नाराज यूं हो भाई से कोई बहन जुदा मज़लूम के गले पर चला खंजरे जबा बिछड़ गया मेरा भाई बिछड़ गया काबा सलाम कहता है तुम्हारे सजदों को काबा सलाम कहता है सजदों को काबा सलाम कहता है तुम्हारे सजदों को काबा सलाम कहता है अदब से गुंबद खिज़रा सलाम कहता है अदब से गुंबद खिज़रा सलाम लहू में डूब के सहरा सलाम कहता है डूब के सहरा सलाम कहता है तुम्हारी प्यास को दरिया सलाम कहता है तुम्हारी प्यास को दरिया सलाम कहता है तुम्हें हुसैन ज़माना सलाम कहता है तस्लीम और रज़ा के लिए वतन को छोड़ दिया अर्ज़ करबला के लिए ज़बाने खुश्क बछाले उठे दुआ के लिए हजार ठोकरें खाई मगर खुदा के लिए तुम्हारे नाना का रोज़ा सलाम कहता है हर एक को खो दिया और हक को पा लिया तुमने वफा सब्र का जादा बना लिया तुमने सही कल्ब का जोर आज़मा लिया तुमने जवान बेटे का लाशा उठा लिया तुमने लहू भरा हुआ नेज़ा सलाम कहता है तुम्हारे
माँ को बता रहू ना घर न बता, मुसीबतों में है भाई तो मुश्किलों में बहन, ज़मीन गर्म पर लुटा हुआ नबी का जमाल, क़ज़ा की गोद में दूल्हा है ज़रबा रहना दुल्हा, लहू की धारों का तेरा सलाम कहता है, अजल की गोद से अकबर सलाम कहते हैं, अंधेरी कब्र से असगर सलाम कहते हैं, मलक रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं, चरागों मस्जिदों में पर सलाम कहते हैं, मदीने वालों मदीना सलाम कहता है, तुम्हारे जाने से मौला बहुत गमी होगी, तुम्हारे जाने से मौला बहुत गमी होगी, बताते जाओ कि किस तरह जिंदगी होगी, न दिल में नूर न आँखों में ताज़गी होगी, लाख चराग जलेंगे न रोशनी होगी, तुम्हारा ताज़िया खाना सलाम कहता है, असलियों वाले मेरे हो चुके बस अब खफा, हसलियों वाले मेरे हो चुके बस अब खफा, हसलियों वाले मेरे हो चुके बस अब खफा, आज बेची की माँ करती थी रो कर ये बयान, आज तो दिल ही में नहीं दूध बढ़ाई की तेरी, माँ को न तड़पाओ तुम गोद में आ जाओ तुम, सोना है सारा बन का बन तुम हो अकेले गुल बदन, होना था जो कुछ हो चुका मुझसे न बिगड़ो महलका, गोद में माता की चले आओ न जंगल में रहो, झूला तुम्हें झुलाऊंगी लोरियां दे सुलाऊंगी, अब न रुलाऊंगी कभी पानी मंगा दूंगी अभी, दिल फटा जाता है मेरा गोद में आओ मैं पिता, रहम करो है मेरी जान वरना ये मर जाएगी माँ,
عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا قمر العشيرة يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا باب الحوائج أبا الفضل جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. أيها المدفون بأرض الروس الراضي بالقدر والقضاء يا علي بن موسى أيها الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعل من أنصارك وعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.